اچھا ناظرین، ایک اور مسکنسپشن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آج کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بھی غلط سمجھا جاتا ہے، غلط کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں۔ اس کو ہم قرآن پاک کی آیت سے دیکھتے ہیں۔ تو سورہ انفال ہے قرآن پاک کی 8 نمبر صورت، اور اس کی آیت ہے 41 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما غنیمتم من شیئن، من شیئن مطلب کسی شے سے، من شیئن کسی شے سے تمہارا غنم، یہ میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس کا میں ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کسی بھی شے سے تمہارا غنم مطلب منافع، کسی بھی شے سے تمہیں منافع ہو۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس وہ اللہ کے لیے ہے پانچواں حصہ اس میں سے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ، پس وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ۔ یعنی کسی بھی شے میں سے آپ کو پروفٹ ہو، منافع ہو، تو اس میں سے اللہ کے لیے پانچواں حصہ، اور وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِل قُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالیتامیٰ اور یتیموں کے لیے، وَالمساکین اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور راستے کے بیٹوں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہو، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں جو نازل ہوتا ہے، جو نازل ہوا ہے اس کے بندے پہ فرق کرنے والے دن، تو پھر تم یہ کرو گے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جان لو تمہیں کسی بھی شے سے منافع ہو، اس میں سے پانچواں حصہ تم اللہ کے لیے، رسول کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے دو گے ہی دو گے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو، اللہ پر ایمان ہے تو۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو سیلری یا پروفٹ ہوتا ہے، اس میں سے آپ اپنے آفس کے اخراجات کرتے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک پروفٹ جو ہے، منافع، خالص منافع، وہ بچتا ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ آپ کو 100 روپیہ منافع ہو گیا، فور سپوز کر لیں آپ کو 100 روپیہ منافع ہو گیا، سارے اخراجات آپ نے کر لیے، اب 100 روپیہ آپ نے رکھ لیا رینی سیزنز کے لیے، یعنی کہ مشکل حالات آ جاتے ہیں زندگی میں، اس کے لیے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پانچواں حصہ دینا ہے، سارے اخراجات کرنے کے بعد جو 100 روپیہ بچا ہے اس میں سے پانچواں حصہ بنتا ہے 20 روپے۔ تو ایک ایمان والا ہے جو، وہ تو اس کا 20 وہ سمجھے گا کہ یہ میں نے ان کیٹیگریز کو دینا ہے، اللہ، رسول اور یہ یتیم مسکین وغیرہ کو، اپنے پیسوں میں سے، کیونکہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک معیشت کا انتظام کیا ہوا ہے اس میں۔ تو پانچواں حصہ ہم نے، یعنی کہ 100 میں سے 20 ہم نے ایمان والے نے دے دیے، تو باقی اب 80 روپے ایمان والے کے ہیں۔ اس میں وہ گھر بنائے، ہوائی جہاز لے، کچھ بھی کرے، وہ 80 روپے اس سے پوچھ گچھ نہیں اللہ کی طرف سے اس کو۔ اب دوسرا لے لیں جس کو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں ہے، 100 روپیہ اس کو بچتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ 100 کا 100 اپنا سمجھتا ہے۔ اب جب وہ 100 کا 100 اپنا سمجھے گا، تو وہ جو پانچواں حصہ دینا تھا، تو وہ کیا ہو گیا اس کے پیسے میں؟ اضافہ، یعنی کہ بڑھوتری ہو گئی اس کے پیسے میں۔ تو بڑھوتری کے لیے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے ربا کا۔ ربا کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے بڑھوتری کے لیے، جسے عام طور پر ہم سود کہتے ہیں، معاشرے میں ہمارے سود سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ سود ہم دے دیتے ہیں بینکوں کو، یا اس کا
دیتے ہیں ہم 2.5%، تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے 20%، 5واں حصہ۔ تو ہم نے اس آیت کے مطابق دیکھنا ہے، جو اس آیت پہ، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اس نے 100 میں سے 20 دینے ہیں، اور اس کا جو باقی پیسہ ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور جو 100 کا 100 اپنا سمجھے گا، اس کے پیسوں میں ہو جائے گی بڑھوتری، یعنی کہ اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اگلے سال پھر اس کے پیسے میں اضافہ ہوگا، وہی 100 پھر کمائے گا، پھر اگلے سال پھر 100 کمائے گا، تو اس کے پیسے میں ایسے اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس کے اوپر سود، یعنی کہ معاشرے میں ہمارے جو سود سمجھا جاتا ہے، تو سود اس کے اوپر چڑھتا جائے گا۔ جو وہ دے نہیں رہا اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کو، یتیموں مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں، رسول کے راستے میں جو نہیں دے رہا، تو وہ اس کے پاس بڑھتا چلا جائے گا، تو اس کو ہم کہیں گے بڑھوتری، یعنی ربا۔ تو ایک اور جو یہ یہاں پہ غنم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، ہمارے معاشرے میں جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوتی تھیں، یعنی کہ 1400 سال پہلے۔ تو وہ جو جنگ جیتتے تھے، ان سے جیتنا بھی ضروری ہے، جو ان سے جیتتے تھے تو جو وہ غنیمتیں وہاں سے اکٹھی ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، مال و زر ہوتا تھا، تلواریں ہوتی تھیں، وہ جو مال و زر جمع ہوتا تھا تو وہ اس کو اس میں شمار کیا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ وہ غنیمتیں جب آتی تھی تو اس میں سے اللہ رسول اور یتیموں مسکینوں کا حصہ نکالتے تھے۔ تو اگر ایسے ہم سمجھیں گے تو آج کل کے دور میں تو ہم مار کھا رہے ہیں، امریکہ ہماری آ کے پٹائی کر رہا ہے، مسلم امت کی پٹائی کر رہا ہے، یہودی مار رہے ہیں مسلمانوں کو، تو کب ہم جیتیں گے؟ کب ہمیں مال غنیمت ملے گا اور ہم اس میں سے اللہ رسول اور رشتہ داروں کے لیے ہم دیں گے؟ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ ہمارے نفع سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم لوٹی ہوئی دولت اب کہاں سے لوٹیں گے؟ دولت جو ہم لوٹ کے اور غریبوں مسکینوں کا اس کو حق ہم تو نہیں دے سکتے، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس میں ہم اپنے اخراجات کرتے ہیں، اخراجات کرنے کے بعد ہمیں جو بچتا ہے، جو ہمارا خالص منافع ہوتا ہے، اس میں سے ہم نے 5واں حصہ یعنی کہ 20% ہم نے دینا ہے، اور یہ ہمارے رشتہ داروں کا، غریب رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا ہم پہ حق ہے۔ ہم کوئی احسان نہیں کرتے جب ہم ان کو دیتے ہیں، تو ہمارا کوئی ان پہ احسان نہیں ہوتا، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے یہ معیشت کا نظام بنایا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ بھی کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔